نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب انسان کسی کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے یا اس کے متعلق سوچتا ہے تو گویا اس نے نیت کر لی۔ مثلاً رات کو آدمی سوتے ہوئے یہ نیت کرتا ہے کہ میں نے صبح کو سحری کے لیے اٹھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، وہ الارم لگاتا ہے، وہ تمام لوازمات رات کو سوچ کر وہ سو جاتا ہے تو گویا اس نے نیت کر لی۔ اب نیت زبان سے ادا کرنا لفظی طور پر کسی بھی صحیح یا ضعیف روایت سے بھی ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی زبان سے نیت کے لفظ ادا کرنا ضروری اور واجب ہے۔ اس کے بعد ایک اہم ترین مسئلہ کہ افطاری کے وقت ایک عموماً دعا پڑھی جاتی ہے، سکھائی جاتی ہے، اور وہ بہت مشہور معروف ہے۔ اللہم لک صمت و بک آمنت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دعا پڑھی جاتی ہے، باقاعدہ اشتہارات میں اس دعا کو چھاپا جاتا ہے، لیکن یہ دعا ضعیف ہے، اس دعا پر عمل نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو ضعیف روایت ہوتی ہے اس پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ جب کھانے کی ابتدا فرماتے تو بسم اللہ کر کے شروع کرتے، اور اسی طرح جب افطاری کر کے انسان فارغ ہو جائے، جو صحیح دعا ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے صحابہ نے، تابع تابعین نے اس دعا پہ عمل کیا، وہ دعا پڑھی جو افطاری کے بعد پڑھی جاتی ہے، وہ دعا ہمیں نہیں آتی۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطاری کے بعد کون سی دعا پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعا ہے کون سی؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ افطاری کے بعد یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دعا ثابت ہے، مگر وہ دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، ان دعاؤں کو نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ ان کے پڑھنے سے ثواب نہیں ملتا۔ اسی طرح سحری کا وقت ہوتا ہے، تو سحری کرنے کے بعد سحری کرنے والا ایک دعا پڑھتا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ نیت کر رہا ہے اور دعا پڑھ رہا ہے، وَبِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِنْ شَهْرِ رمضان۔ یہ ایسی دعا ہے کہ صحیح کیا، ضعیف کیا، موضوع اور من گڑت روایات میں بھی یہ دعا نہیں ملتی، کسی بھی احادیث کتب کے اندر یہ دعا موجود نہیں ہے۔ لہذا جو دعا قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے وہ دعا پڑھی نہیں جا سکتی، کیونکہ دین اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل ہوا، اور آپ نے دین کی تکمیل کا اعلان فرمایا، اور آپ نے ہر چھوٹی بڑی تمام چیزیں آپ نے سکھائی ہیں، حتیٰ کہ پانی پینے کی دعا آپ نے سکھائی، کھانا کھانے کی دعا آپ نے سکھائی، وضو کرنے کی دعا سکھائی، وضو کے بعد کی دعائیں سکھائیں، بیت الخلاء میں جانے کی دعا اور بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا سکھائی ہیں، لیکن یہ جو دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ لہذا یہ دعا نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو اسلام کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور وہ دعا کرنی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ یہ دعا اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ وہ نیت کر رہا ہوتا ہے، جبکہ نیت تو ہر مسلمان کی اسی وقت ہوتی ہے جب وہ تراویح پڑھ کے جاتا ہے۔ تراویح جب پڑھ رہا ہوتا ہے گویا وہ اگلے دن کے روزے کی نیت کر رہا ہے۔ رات کو جب وہ سوتا ہے تو وہ نیت کر کے ہی سوتا ہے کہ میں نے صبح کو روزہ رکھنا ہے، تو یہی نیت ہے اور اسی پر عمل کیا جا سکتا ہے۔